بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد وبارک وسلم ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین، سامعین و ناظرین، اس نور ٹی وی سے محبت اور پیار کے رشتوں سے بندھے ہوئے دل، روح، دماغ، احساسات، خیالات، حالات اور مقالات جن احباب نے نور ٹی وی سے وابستہ کر رکھے ہیں، ان کے لیے دعا، تحسین اور کلمات حسن کے بعد آپ کو آج پھر مثنوی شریف کے درس کی برکات میں شریک سمجھ کر بے پایاں مسرتیں محسوس کر رہا ہوں۔ اگرچہ میرے سامنے انتہائی دیدور، بحر علم کے شناور اور علم بیان کرنے پر قادر اور عمل میں نادر اور اپنے کیفیات پر شاکر اور اپنے مالک کے ذاکر تشریف فرما ہیں، اور ان کے اندر میں خود کو شامل پا کر ایک غیر متزلزل طمانینت کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے میں جناب رومی قدس سرہ السامی کے حضور نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے مثنوی شریف کھول کر میں پوری جماعت کے ہمراہ ان کی روحانی توجہ کا مرکز سمجھ کر کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔ معزز حاضرین، اس سے قبل جو درس مثنوی ہوا تھا مختلف عنوان پر گفتگو ہوئی تھی۔ بات ہجر کی تھی، عشق کی تھی، وصل کی تھی، تقاضائے وصل کیا ہے اور اسباب وصل کیا ہیں۔ ہجر، وصل اور اسباب وصل، اس کے ساتھ حریصوں اور مطمئن بخاطر اور چند اشخاص جو حرص و لالچ کے قیدی، ان پر گفتگو، اظہار خیال اور انہیں نصیحت اور اپنی اپنی منزل سے آگاہ فرمانے کے بعد جناب رومی ایک قدم اور آگے تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر صوفیانہ زندگی پر ایک حکیمانہ مگر طائرانہ اشارے دے کر پھر آگے نکلتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جہان، اس ناسوتی عالم میں کچھ ایسا عجیب انتظام ہے اللہ رب العالمین کا کہ ایک ہی دنیا، ایک ہی فرش اور ایک ہی ماحول میں ناسوتی اور لاہوتی کو ایک جگہ کر رکھا ہے، اور چلتے پھرتے ان کی ماہیت، ان کی کیفیت، ان کی عادت کو یکساں بنا رکھا ہے۔ چلتے ہیں تو ایک ہی طرح، کھاتے ہیں تو ایک ہی طرح، پیتے ہیں تو ایک ہی طرح۔ یہ اشتباہ کا، شبہات کا بڑا قوی ایک راز ہے
کہ جو آدمی دوسرے کو دیکھے، یہ انسانی تقاضا ہے کہ ہر شخص دوسرے کو اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ قیاس کرتے ہیں جو علم کی بنا پر معلومات تک پہنچتے ہیں اور اپنی کیفیت کو مستند سمجھتے ہیں اور دوسرے کو بطور دلیل پیش نہیں کرتے، اپنے عمل کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ جماعت ہے، اور ایک وہ جماعت ہے کہ وہ بولتے کم ہیں، وہ مشورہ کم کرتے ہیں، وہ مجلسوں میں بیٹھتے کم ہیں، ان کی آویزش کم ہے، ان کی مجالس میں نشست و برخاست کا جو معمول ہے تھوڑا ہے، مگر اس تھوڑے معمول میں بھی وہ اتنا کچھ کر جاتے ہیں کہ حاضرین اور ناظرین کی زندگیوں کو نیا رنگ دے کر اٹھتے ہیں۔ مگر وہ ہوتے ہیں ہماری طرح، یہاں بعض لوگ کچھ دانا، کچھ بینا، عقل و ہوش و خرد رکھنے والے اور دنیا کے تجربات کی منزلیں طے کرنے والے ان کو اپنی طرح سمجھنا شروع ہو گئے، جیسے پہلے بھی ایک دفعہ درس ہوا تھا کہ اس میں یہ عنوان آیا تھا جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد کہ کم کسے زبدال حق آگاہ شد، جملہ عالم زی سبب گمراہ شد۔ آپ ہی میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا جسم تو آپ کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن ان کی باطنی کیفیات مالک الملک اللہ رب العالمین کے قرب کے مزے لے رہی ہوتی ہیں، اور تم انہیں اپنی طرح سمجھتے ہو۔ اسی بنا پر تو یہ اکثر لوگ گمراہ ہوئے ہیں، جادہ حق سے بیچارے دور ہو گئے ہیں اور منزل عشق سے محروم ہو گئے۔ یہاں وہ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک خوبصورت اچھوتے انداز میں آسان مگر واضح، شائستہ مگر شستہ، نہایت دل بستہ مگر پیوستہ، ایک خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک دکاندار نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ اس نے طوطی کو بولنا سکھایا اور اتنا سکھایا کہ وہ آدمیوں کی طرح بولنے لگ گیا، اور کمال یہ ہے کہ اپنی جنس میں رہتے ہوئے اپنی جنس کو بھی گفتگو سے معزوز کرتا رہا، اور خلاف جنس جب آدمی آتے تو ان سے بھی وہ بات کرنے میں مشغول ہو جاتا۔ اور ایک دن وہ دکاندار گھر گیا، بلی داخل ہوئی دکان میں، بلی کی نظر طوطی پر پڑی، اور اس کی نظر بلی کی نظر سے جب مقابل ہوئی تو اس چار نگاہی میں ظاہر ہے کہ بلی کا خوف طوطے پر وارد ہونا ہی تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر پھڑپھڑایا، جو تیزی سے اڑ کے وہ بالائی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کے لیے پرواز کی تو قریب ہی ایک بوتل پڑی تھی بادام کے تیل کی، روغن بادام کی، تو اس کے وہ پھڑپھڑاہٹ سے وہ جو پر ہلے، بوتل کو لگے، بوتل گری، اس کی نشستگاہ ساری گیلی ہو گئی، بوتل خالی ہو گئی اور وہ اوپر بیٹھ گیا۔ دکاندار جب گھر سے واپس آیا تو اس نے جگہ گیلی دیکھی اور طوطے کو دیکھا کہ وہ اوپر ایک بالائی سطح پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے قلم یا پنسل یا کوئی چیز چھوٹی سی لے کر مغلوب الغضب ہو کر غصے میں وہ بیچارہ تڑپا، اور اس نے زور سے وہ قلم پھینکا، کانا پھینکا، کوئی اور چیز پھینکی، وہ اس طوطی کے سر پہ جا لگی، اس سے 2 4 6 بال اتر گئے،
وہ چھوٹے باریک سجے ہوئے مرتب پر جو تھے ان میں سے کچھ اتر گئے تو وہ جگہ اس کی تھوڑی خالی ہو گئی تو اس کو بڑا رنج ہوا، طوطی نے بولنا چھوڑ دیا۔ اب یہ اس کو بلانا چاہے وہ بولے نہ، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اس کا گرم ہو گیا۔ یہ بول رہا تھا اور وہ نہیں بولتا تھا۔ تو دو چیزیں بڑے کام کی عرض کروں کہ چپ رہنے کے وقت بولنا اور بولنے کے وقت چپ رہنا، یہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ برداشت نہ کرنا اور غصے میں آ کر کچھ کر بیٹھنا، یہ بھی انسانی معیار کے خلاف ہے، اور بعد میں نادم ہونا یہ اس کی کوتاہی اعمال کی علامت ہے۔ تو اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ بعد میں نادم ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی سمجھ جاؤ۔ تو غصہ تین چیزوں کا دشمن ہے، عقل کا کہ عقل جب ویران ہوتی ہے تو اختیار لرز جاتے ہیں، اور دولت کا کہ غصے میں اگر دولت کو بھی وہ لگا دیتا ہے کہ میرا کچھ بنے، اگلے کا تباہ جو مرضی ہو، مد مقابل تباہ ہو جائے، دولت لگتی ہے تو لگا۔ اور غصہ دشمن ہے دولت کا اور عزت کا۔ عقل بھی گئی، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی۔ تو اس لیے حکم ہوتا ہے کہ اس بقال کو سامنے رکھو، اس دکاندار کو سامنے رکھو جس نے تھوڑی سی حرکت کرنے کے بعد وہ کئی دن مسلسل طلبتا رہا اور ایک جانور کی منت سماجت کرتا رہا، لیکن وہ نہ مانا، طوطا نہ مانا، وہ پریشان تھا۔ آخر ایک شخص آیا، اللہ غنی، ایک شخص آیا، اس کا سر 2 کانوں سے لے کر گردن تک اور پیشانی سے لے کر پچھلی گردن تک اور کانوں سے لے کر تمام ایک کان سے دوسرے کان تک یہ سارا سر خالی تھا، جس طرح کے تھال ہوتا ہے۔ تو طوطا کہنے لگا ہاں مجھے اب پتہ چلا، مجھ سے تو ایک بوتل الٹی تھی تو یہ حال ہوا، تو نے تو پورا ڈرم ہی الٹ دیا ہوگا۔ جب یہ مثال اس نے بیان کی تو وہ سب شور برپا ہو گیا کہ طوطا بولنے لگ گیا، طوطا بولنے لگ گیا، اور وہ پھر چپ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو تلاش کرو۔ جب اس کو سامنے آتے ہو تو طوطا وہ مسکرائے اور باتیں کرے کہ تم اور میں دونوں ایک جیسے، میں نے بوتل گرائی تھی، تو نے ڈرم گرایا ہوگا، کیونکہ میرے 6 بال گرے ہیں، تیرا تو ستیہ ناس ہو گیا۔ یہاں آ کے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیار کی بات فرماتے کہ اے لوگوں کچھ غور کرو، یہی تو مقام غور ہے، اور انہی خوبصورت دل بستہ پیوستہ مثالوں سے وہ انسان کو اس کی انسانیت کے مدارج سے آگاہ فرما دیتے ہیں۔ یہاں کہ وہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ وہ طوطا کیسا تھا؟ در خطاب آدمی ناطق بدے، در نوائے طوطیاں حاذق بدے۔ مردوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ان جیسی باتیں کرتا ہے جیسے یہ ہم ہے تو جانور باتیں انسانوں کی کرتا ہے، اور جب طوطے آتے تو ان کی اداؤں میں، ان کی چہچہاٹ میں بڑا حاذق تھا، بڑا تجربہ کار تھا، بڑا فہم و فراست کا مالک تھا۔ آگے جناب جا کے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں از قیاسش خندہ آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را۔ اس کے اپنے اترے ہوئے بات تھے تو ایک گدڑی پوش آیا، اس کو اپنی طرح سمجھ کے بولنے لگا۔ جب وہ کہنے لگا کہ ہم دونوں ایک ہیں تو جناب رومی فرماتے ہیں طوطے یہی تو تیری نادانی کی دلیل ہے کہ تو حیوان ہو کر بھی انسان کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ یہی تو تیرے بیوقوف ہونے اور تیرے جانور ہونے کی
حیوان ہونے کی، جانور ہونے کی یہی تو دلیل ہے کہ تو ہو کے جانور انسان کو اپنی طرح کہتا ہے۔ معلوم ہوا جو ناجنس کو اپنی جنس سمجھے وہ حیوان ہے۔ معلوم ہوا کہ جو ناجنس کو اپنی جنس سمجھے وہ جانور ہے، اور کوئی کسی اعلیٰ کو اپنی طرح ادنا سمجھنے لگے تو وہ بھی جانور ہے، وہ بھی جانور ہے۔ تو اس کیفیت کو وہ واشگاف فرمانے کے لیے آگے وہ واضح الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر۔ حضرات، مماثلت دو قسم کی ہے، ایک لفظی مماثلت ہے، ایک جسمی مماثلت ہے، ایک علمی مماثلت ہے۔ اوصاف میں یہ تبدیلی آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کار پاکاں را قیاس خود مگیر، کہ اے طوطے تیری جرت پر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ہے تو جانور اور انسان کو اپنی طرح سمجھ رہا ہے۔ آگے جا کے فرماتے ہیں، اے ناپاکو، پاک بازوں کو اپنی طرح سمجھتی ہو؟ اے ناپاکو، پاک بازوں کو اپنی طرح سمجھتے ہو؟ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر۔ تم نے اپنی طرح کے نیک لوگ دیکھے، روٹی نوالا توڑتے ہیں، کھاتے ہیں، چباتے ہیں، اور تم بھی نوالا توڑتے ہو، منہ میں ڈالتے ہو، چباتے ہو، حلق سے اتارتے ہو۔ اس کو کھاتا ہوا دیکھ کر اپنی ذات پر قیاس کرنے لگے ہو کہ یہ بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، یہ بھی روٹی کھاتا ہے، میں بھی روٹی کھاتا ہوں، اس کی بھی آنکھیں دو ہیں، میری بھی آنکھیں دو ہیں، اس کا بھی ناک ہے، اس کے بھی 5 انگلیاں اور ہاتھ ہیں۔ اس ظاہری مماثلت کو اپنی طرح مت سمجھو۔ اگر یہی سمجھتے ہو تو فرماتے ہیں، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، میں مماثلت پھر بتاؤں کہ لفظ شعر اور لفظ شیر یہ مماثلت کیسی ہے؟ لفظی مماثلت، کہ شین یہ رے ادھر بھی ہے، شین یہ رے ادھر بھی ہے، یہ شیر اور شعر دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو اس لفظی مماثلت کے مطابق آپ کہنا چاہو گے کہ شعر اور شیر یہ دونوں ایک ہیں؟ اگر یہ لفظی مماثلت کی بنا پر یہ دو متضاد جنسیں ایک نہیں ہو سکتی، تو ظاہر پر قیاس کر کے دو متضاد مقام پہ رہنے والوں کو ایک مقام کا مکین سمجھنا، کیا تم جانور نہیں ہو؟ کیا یہ تیری حرکت، تیری سوچ، تیرا یہ انداز پندار، کیا یہ جانوروں والا نہیں ہے؟ تم تو جانور ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی نہیں سمجھے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ شیر تو وہ ہوتا ہے کہ جو پھاڑتا ہے، چیرتا ہے، کھاتا ہے، ہڈیاں توڑ دیتا ہے، اور شیر وہ ہوتا ہے جو انسان کو راحت پہنچاتا ہے۔ کیا راحت پہنچانے والے اور چیر پھاڑ کے کھانے والے دونوں ایک ہوتے ہیں؟ نہیں۔ تو کیا اعلیٰ منزلوں والوں کو رذیلوں میں شامل کرنا، ان کاملوں کو رذیلوں میں شامل کرنے والے، کیا تم بھی ان جانور کی طرح نہیں ہو کہ اپنی رذالت کی آنکھوں سے تم ان کاملوں کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہو؟ اس لیے فرمایا، جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسے زبدال حق آگاہ شد۔ یہ لوگ جو پاک باز ہیں، ان لباس، کلام، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا بلوانا، سننا سنانا، بیٹھنا لیٹنا اٹھنا، یہ بھی تو تمہاری طرح تم میں رہتے ہیں۔ لیکن فرق کتنا ہے؟ فرق کتنا ہے؟ فرق اتنا میں بتاتا ہوں۔ جناب رومی فرماتے ہیں، میں بتاتا ہوں، اٹھاؤ ترازو، ایک طرف ہیرے رکھو اور اس کو تولنے کے لیے دوسری طرف پتھر رکھو۔ سامعین کرام اب توجہ فرمائیں، ترازو ایک طرف ہیرا رکھو اور دوسری طرف تولنے کے لیے جس کو تولا جاتا ہے وہ جنس دوسری ہوتی ہے۔ ایک ہی جنس کی دو چیزیں نہیں تولی جاتی۔ گندم تولتے ہو تو جنس اور ہوگی وزن والی جس سے تم گندم کا وزن کرو گے، روئی تولتے ہو تو وزن کے حساب کرنے کے لیے کوئی جنس اور ہوگی۔ تو ہم ہیرا تولتے ہیں، ترازو پہ ہیرا رکھتے ہیں،
سونا جب تولتے ہیں تو مقابل میں سونا نہیں رکھا جاتا، کچھ اور کچھ اس کے پیمانے ہوتے ہیں، اور اس طرح جب ہیرا تولا جائے تو دوسری طرف پتھر رکھتے ہیں، اور جب دونوں برابر ہوں تو چھوڑ دیں، تو وہ پتھر کہے کہ ہم دونوں ایک ہیں، چونکہ وزن دونوں کا برابر ہے۔ بات سمجھیں حضرات؟ اگر وہ پتھر یہ کہے کہ ہم دونوں ایک ہیں، ہمارا معیار اور مقام ایک ہے، اس لیے جب ہم تل رہے تھے تو وزن دونوں کا برابر تھا، تو جواب دینے والے یہ جواب دیتے ہیں کہ تم نے اس کی ظاہری صورت کو دیکھا ہے، ہم ماہیت دیکھتے ہیں۔ تم صورت دیکھتے ہو، ہم حقیقت دیکھتے ہیں۔ تم ظاہر بین ہو، ہم حقیقت بین ہیں۔ وہ ہیرا ہے اور تم ریت کا ذرہ ہو۔ تم قیمت میں زوال پذیر ہو، اور وہ عظمت میں دائمی کمال کا مالک ہے۔ لہٰذا برابر تلنے کے ذریعے تم ایک نہیں ہوئے، تو اس لیے فرمایا جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسے زبدال حق آگاہ شد۔ لیکن آگے جا کے فرماتے ہیں کہ شاید مثالوں سے نہ ہی سمجھو تو میں کیوں نہ پردہ ہی سارا چاک کر دوں۔ اشکیاراں دیدائے بینا نبو، اشکیاراں دیدائے بینا نبود، نیک و بد در دیدہ شان یکساں نمود۔ جو ازلی بدبخت ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھوں میں وہ نور، وہ ادراک، وہ قوت تحقیق، وہ نور امتیاز کی کرن نہیں ہوتی جس سے وہ نیک و بد میں جدائی کرے۔ لہٰذا یہ برے لوگ اشقیاء، شقی، ازلی، بدبخت، ازلی، ان کی آنکھوں میں وہ نور نہیں ہوتا جو امتیاز کرے، تو یہ نیک و بد کو، برے اور نیک کو ایک ہی طرح کا دیکھتے ہیں۔ اس لیے ناپاکوں نے، اشقیاء نے، مجرموں نے اعلان کر دیا تھا، ہم سری با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، ہم سری با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن۔ مگر ان ظالموں کی عقل تو دیکھو، پتھر تو پڑ گئے ان کی عقل پر۔ پنجابی ایک مقولہ ہے کہ خدا کسی نو چنڈ بھی نہیں ماردا، مکہ بھی نہیں ماردا، مت ماردا ہے۔ سمجھو حضرات، خدا کسی نو چنڈ بھی نہیں ماردا، یہ پنجابی جملہ ہے، چنڈ بھی نہیں ماردا، مکہ بھی نہیں ماردا، مت ماردا ہے۔ نہ خدا مکہ مارے نہ لت، مت ماردا ہے۔ تو جدی مت ماری جائے وہ ازلی شقی ہوتے ہیں، اور ازلی شقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کے مقابل میں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو انبیاء کے مقابل سمجھتے ہیں۔ وہ کھاتے ہیں تو ہم بھی کھاتے ہیں، ان کی باپ ہے ہمارا بھی ہے، ان کی ماں ہے ہماری بھی ہے، ان کی بیویاں ہیں ہماری بھی ہیں، ان کے بچے ہیں ہمارے بھی ہیں، وہ اس زمین پر رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں، وہ اس زمین پر رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں۔ اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، برابری انبیاء کے ساتھ کرتے ہیں، اور اولیاء کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم میں تو ان میں فرق ہی کوئی نہیں، جن کا فرق تھا ہم نے غور کر کے دیکھا ہم بھی انہی کی طرح ہیں۔ اور اگر نہیں مانتے تو بعض اس شقی کے جو نسب میں صحیح چلے آئے ہیں انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ نبی نے تو خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو خود فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، ہم سری با انبیاء برداشتن، یہ بقول فرمان خدا ہے کہ ہم تو انبیاء کو اپنی طرح اور خود کو انبیاء کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب آپ ہی فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں،
ہم بھی یہیں رہتے ہیں، وہ بھی یہیں رہتے ہیں، ہم ایک جیسے ہیں، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ حضرات یہاں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنا۔ پہلی بات یہ کہ کہا کس نے؟ پہلے تو خدا نے کہا کہ ایسا کہو، پھر آ کے جبریل نے کہا کہ کہلواؤ، پھر نبی نے کہا کہ ایسا بولو، پھر نبی بولے۔ تو ساری زندگی میں ان 3 کے سوا کوئی چوتھا مومن بتاؤ جس نے نبی کو کہا کہ تم ہماری طرح ہو، ہم تمہاری طرح۔ کوئی تیسرا نہیں ملتا، چوتھا نہیں ملتا۔ خدا ہو تو کہے، جبریل ہو تو بولے، یا نبی خود بولیں کہ انا بشر مثلکم۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ گفت اینک ما بشر ایشام بشر ما ایشام بستائے خواب مخور، یہ بشر ہیں، ہم بشر ہیں۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے لیے تشریف لائے، بشریت کا لباس پہن کر آئے، مجسم بشر بن کر، بشریت کا لباس پہن کر، حقیقت کو لباس بشریت کے اندر محجوب فرما کر تشریف لائے، تاکہ دیکھنے والے دیکھیں تو میں انہی کی طرح نظر آؤں، خون بھی نظر آئے، انہیں ہڈی بھی نظر آئے، انہیں پوست بھی نظر آئے، انہیں گوشت بھی نظر آئے، انہیں رگیں بھی نظر آئیں، انہیں مغز بھی نظر آئے، انہیں گفتگو بھی نظر آئے، انہیں آرزو بھی نظر آئے، انہیں جستجو بھی نظر آئے، انہیں رفتار بھی نظر آئے، انہیں گفتار بھی نظر آئے، انہیں لیٹنا بھی نظر آئے، انہیں بیٹھنا بھی نظر آئے، انہیں میرے معقولات و مشروبات، اپنے معقولات و مشروبات یہ دیکھنے بھی آئیں۔ وہ مردوں عورتوں کے درمیان سے گزرنا دیکھیں تو اپنی حالت کو دیکھ کر وہ فرما دیں گفت اینک ما بشر ایشاں بشر، یہ تو ہماری جیسے ہیں۔ اور نبی خود فرماتے ہیں کہ ظالمو، کافرو، منزل اور حقیقت سے بے خبر ہو، دیکھو تو صحیح، میں بھی تو تمہاری طرح بشر ہوں، گالیاں کیوں دیتے ہو، انکار کیوں کرتے ہو، سنو تو صحیح میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تم سنو تو صحیح میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تم آپس میں گٹھے کیوں ہو کہ تم انسان ہو، تم گٹھے کیوں ہو، تم بشر ہو، تم پیار کیوں کرتے ہو، بشر ہو تو میں بھی بشر ہوں۔ آپس میں بولتے ہو تو جب میں بولتا ہوں تم بھی عربی بولتے ہو، میں بھی عربی بولتا ہوں، تم بھی مکے میں رہتے ہو، میں بھی مکے میں رہتا ہوں، تم بھی قریشی ہو، میں بھی قریشی ہوں، والدین تمہارے بھی ہیں میرے بھی ہیں، مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو، آپس میں پیار کرتے ہو، وہی تو میں بھی ہوں، مجھ سے بھی تو پیار کرو۔ نہیں پیار کرتے میری بات تو سنو، میری بات تو سنو۔ اور جو کان رکھتا، حضور بات فرماتے، تلواریں میان میں چلی جاتی، آنکھیں برس جاتی، منہ کھل جاتا، معافی کے کلمات نکلتے، نبی پاک نگاہ کرم سے دل کے اندر کلمے کا نور اتارتے، خدا کے ہاں انہیں محرم بنا کر، مومن بنا کر ایک طرف کر دیتے۔ فرمایا تم ادھر بیٹھو، کافروں تم ادھر بیٹھو، ایمان والو تم ادھر بیٹھو۔ کافروں کی طرف منہ کر کے فرمایا انما انا بشر مثلکم، تم کیوں بھاگتے ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ یہ دیکھو میرے ناخن، یہ بال دیکھو، یہ ہاتھ دیکھو، یہ چمڑا دیکھو، یہ بولنا دیکھو، یہ لباس دیکھو۔ تم نے بھی بازار سے لباس خریدا ہے، میرا بھی بازار سے لباس آیا ہے۔ تم دیکھو اپنا آپ اور مجھے، 5 انگلیاں نہیں ہیں، 2 آنکھیں نہیں ہیں، دانت اور 2 کان نہیں ہیں، جسم پوست گوشت ہڈی خون نہیں ہے، یہی خون تم میں بھی ہے مجھ میں بھی ہے، پھر بھاگتے کیوں ہو؟ آپ تو صحیح بات سنو، میں بشری لباس پہن کے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب شکاری شکار کرنا چاہے اور کوئی پرندہ قابو نہ ہو تو پھر بڑا شیشہ رکھ کے اس کے پیچھے وہ شکاری بیٹھ کر پرندے کی بولی بولتا ہے، وہ شکاری پرندے کی بولی بولتا ہے۔ تو جب پرندہ اپنی طرز، اپنے لہجے کی صدا سنتا ہے، اپنے لہجے میں صدا سنتا ہے تو اڑتا ہوا آتا ہے، آگے جال لگا ہوا ہوتا ہے، شیشے میں اپنا آپ دیکھتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہم اپنی جنس کے اندر آ گئے ہیں، آگے جال لگا ہوتا ہے، جال میں پھنس جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ظالموں دیکھو تو صحیح، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں۔ یہ ہے شیشہ بشریت کا، آؤ تو صحیح۔ آگے نبوت کا جال لگا ہوا تھا، آگے محبت کا جال لگا ہوا تھا، آگے
حسن رب کا شیشہ لگا ہوا تھا. جب انہوں نے اپنا آپ دیکھا تو سمجھا ہم اور ان میں کیا فرق ہے, ہم اور ان میں کیا فرق ہے. گفت اینک ما بشر ایشاں بشر, یہ بھی ہمارے جیسے, ہم بھی ان کے جیسے. جب قریب آئے جال میں پھنسے. حب رسول نے, خلق رسول نے, کرم رسول نے, معجزائے نبی نے, محبت و کرم نے جب ان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا, کفر کو ہٹایا, ایمان داخل کیا, جہنم کا دروازہ بند کیا, جنت کی فضاؤں میں سیر کرایا, جلوائے حق روح کے اندر اتارا, تو جب ان کی زبان روح سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آپ بشر ہماری طرح نہیں ہیں, آپ تو محمد الرسول اللہ ہیں, آپ بشر نہیں ہیں, محمد الرسول اللہ ہیں, ہم اور ہیں آپ اور ہیں. فرمایا اس جماعت میں چلے جاؤ. ادھر بٹھا کے پھر منہ ادھر کیا, بھاگتے ہو ظالمو انما انا بشر مثلکم, بھاگتے ہو ظالمو, ادھر تو آؤ, ادھر آؤ نا, میری بات نہیں سنتے. جب ان کو سنا کے پھر ادھر منہ کیا, اے لشکر وہ اور ہیں, تم اور ہو, میں اور ہوں. وہ اور ہیں, تم اور ہو, میں اور ہوں. میں حبیب اللہ ہوں, تم امتی و رسول اللہ کے, اور وہ مجرم ہیں رسول اللہ کے. تم محرم ہو, وہ مجرم ہیں. تم اپنے ہو, وہ بیگانے ہیں. تم لطیف ہو, وہ کثیف ہیں. اور تم اجالے میں ہو, وہ ظلمت میں ہیں. میں دونوں کو سمجھانے آیا ہوں. انما انا بشر مثلکم, تم میری طرح ہو, میں تمہاری طرح ہوں. اور اے ایمان والو, انی لست کا حدکم, انی لست کا حدکم, انی لست کا حدکم ایکم مثلی, کون ہے تم میں سے میرے جیسا؟ میں تم جیسا نہیں ہوں, تم میرے جیسے نہیں ہو. سبحان اللہ. تو اس لیے فرماتے ہیں, اس لیے اب جا کے فرماتے ہیں حضرت رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اینا دانستند ایشاں از عما, اینا دانستند ایشاں از عما, ہست فرق درمیان بے منتہا. انہوں نے پہچان لیا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے بھی دیکھا. وہ پہچان نہ سکے, یہ پہچان گئے. اور جنہوں نے پہچانا وہ ساری زندگی انہوں نے نبی کو بے مثل مانا. اور جنہوں نے نہیں پہچانا وہ ساری زندگی اپنی طرح سمجھتے چلے گئے. تو فرماتے ہیں جناب رومی وہ کیوں نہ سمجھے, یہ کیوں سمجھے, انہوں نے کیوں نہ پہچانا, انہوں نے کیوں پہچانا؟ دو آنکھیں ان کی بھی ہیں, دو آنکھیں ان کی بھی ہیں. تو اللہ رب العالمین کے وہ محبوب جناب رومی فرماتے ہیں یہ اس لیے پہچان گئے کہ ان کی سر کی آنکھیں بھی کام کر گئیں, دل کی آنکھ بھی کھل گئی تھی, ان کی دل کی آنکھ بھی کھل گئی. اور ادھر جب خیال گیا تو اللہ نے فرمایا گھبراتے کیوں, وہ دیکھتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں ہے ہی کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لا تعمل الابصار, دیکھتے تو ہیں, یہ آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں, ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, وہ آنکھیں جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں وہ دل کے اندر ہیں, وہ مر گئی ہیں, وہ بجھ گئی ہیں, وہ اندھی ہو گئی ہیں, وہ کبھی نہ پہچانیں گے اور یہ کبھی نہ بھولیں گے, یہ کبھی نہ بھولیں گے. اس لیے فرمایا, اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اندھا ہونا یہ بھی بہت بڑی رب کی طرف سے مار ہے, ہلاکت ہے, تبار ہے, مرکز بے اعتبار ہے. یہ زندگی بے اعتبار اور مورد اعتبار, تباہی و بربادی. جس کی دل کی آنکھ بند ہو جائے, یہ دو وجہ سے بند ہوتی ہے. دنیا دار کی اس وقت بند ہوتی ہے جب حرص غالب ہو اور حقیقت کی طلب ختم ہو جائے. حرص غالب ہو اور حقیقت کی طلب ختم ہو تو دل کی آنکھ بند ہوتی ہے, مگر اس کے کھلنے کے امکانات واضح ہوتے ہیں. یہ کسی کی نظر سے نظر لگے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں, لیکن اور جو کفر کی بنا پر آنکھ اندھی ہو جائے وہ نہیں کھلتی.
تا وقت کہ خدا نہ کھولے۔ اور ایک دفعہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دائیں بائیں دیکھ کے گھبرانے لگے، اور جو آئے اس پر ہی توجہ، تو رب نے فرمایا میرے محبوب ہدایت دینا میرا کام ہے، مشقت میں آپ نے آپ کو نہ ڈالو، یہ اختیار میں کسی کو دیتا ہی نہیں۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ معزز حاضرین، اب توجہ فرمائیں، اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، مورد جیسا بھی ہو، شان نزول جیسا بھی ہو، میں عموم پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، نبی پاک نے کسی کافر سے بھی اپنی نظر نہیں پھیری، اور یہی چاہا صبح و شام کہ یہ جنت جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جسم لہولہان کرواتے، پنڈلیاں خون چکاں ہوتی، سینہ زخمی ہوتا، ہاتھ خون آلود ہوتے، کوڑا کرکٹ جسم پہ گرواتے۔ اس لیے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس عالمین میں کافر بھی ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، اس عالمین میں تیرے دوست بھی ہیں، تیرے دشمن بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دشمن پر بھی مہربانی اور دوست پر بھی مہربانی، اس لیے فرمایا کہ تیری محبت عام ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اسے میری مرضی پہ رہنے دو، ہم نے دوزخ بھی بھرنا ہے، تیری مرضی رہی تو دوزخ میں کون جائے گا؟ میں اور کوئی بات ایسی بتاؤ کہ ہو فعل خدا اور وہ ہو بے مقصد، ہو حکیم کا فعل اور اس میں حکمت نہ ہو خدا کا قانون اور اس میں کوئی اس میں عجیب قسم کی حکمت نہ ہو، فلسفہ نہ ہو، بناؤں میں دوزخ اور آباد نہ ہو، اور تجھے رحمت للعالمین بنا کے اتنی چھٹی دے دوں کہ دوزخ دیکھتا ہی رہ جائے اور جنت بھر جائے اور دوزخ خالی رہ جائے۔ اس لیے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تیری بھی مانوں گا لیکن اپنی زیادہ کروں گا، تیرے گستاخوں کے لیے وہ ہے اور میرے چاہنے والوں کے لیے وہ ہے۔ جو میرے لیے سجدہ کرے تو ادھر لے جا، اور جو تجھ سے منہ موڑے میں ان کو ادھر لے جاؤں گا۔ ایک جگہ آپ رکھیں، ایک جگہ میں رکھتا ہوں، ایک آپ انتخاب کر لیں اور دوسرا میں انتخاب کر لیتا ہوں۔ جو سجدے کریں تو ادھر لے جا ان کو، جو میرے سجدے کریں ان کو جنت لے جا، اور جو تجھ سے منہ پھیرے ان کو تم داخلت نہ کرنا، میں ادھر لے جاؤں۔ تو اس لیے میں آپ کی تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ سنا ہے کہ لفظ لیکن للاستدراک ہے، جی للاستدراک ہے، تو معنی کوئی یہ نہ سمجھے، معنی یہ نہ سمجھے کہ بالکل ہی اختیار نہیں ہے، نبی پاک میں نے پورا اختیار دے دیا ہے، لیکن میرے حال کو میرے حال پر ہی رہنے دو، اس لیے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، اب میں تشریح کرتا ہوں، پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ جس نے آپ کو نہیں مانا وہ 70 مرتبہ بھی توبہ کرے میں نہیں قبول کروں گا۔ قرآن پاک میں ہے نا۔ اور جو ایک دفعہ ہی تجھے مان گیا اور 70 سال کا کافر، ہم راضی ہو جائیں گے؟ اور جو 70 سال کا کافر ایک دفعہ تجھے راضی کر لے میں خود راضی ہو جاؤں گا، اور جو تجھے ناراض کر کے نفل بھی پڑھتا رہے اور 70,000 مرتبہ توبہ کرے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کو یہیں کھلے میدان میں تو نہیں چھوڑیں گے نا، کوئی جگہ تو ان کو بھی دینی ہے، چونکہ میں کفیل ہوں، میں رب العالمین ہوں، جگہ دینا، روٹی، کپڑا، مکان، یہ میرے ذمہ ہے۔ یہ دنیا کے ادھورے بادشاہ یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم روٹی بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے۔ ارے تو کیا روٹی دے گا؟ تو خود اپنی روٹی کے لیے محتاج ہے۔ تو کیا روٹی دے گا؟ روٹی تو وہ دے گا جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ میں ہوں، لہذا کپڑا بھی میں دوں گا، روٹی بھی میں دوں گا، اور مکان بھی میں دوں گا، اور پانی بھی میں دوں گا۔ جو میری مرضی سے آئیں گے نا، جن کو میں بھیجوں گا، ان کا کپڑا بھی جہنمی ہوگا، ان کا پانی بھی پیپ ہوگا، ان کی غذا بھی آگ ہوگی،
ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا، اور یہ میں نے دینا ہے چونکہ میں رب ہوں، میرا ٹھیکہ ہے۔ اور جنہوں نے مجھے اور تجھے مان لیا ہے بھیج، میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو معلوم ہوا دوستو اس خوبصورت کیفیت پر کہ این دانستند ایشاں عظمہ ہست فرق درمیاں بے منتہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان یکساں سمجھنے والوں، تمہارا قصور کیا ہے کہ زبان ہے مگر بولتی نہیں، آنکھ ہے مگر دیکھتی نہیں، ہاتھ ہیں مگر پکڑتے نہیں، قدم ہیں مگر چلتے نہیں، دل ہے مگر بولتا نہیں، مانتا نہیں، دماغ ہے مگر سمجھتا نہیں، اس لیے کہ ہر جگہ کفر کا غلبہ ہے۔ اور وہ لوگ نہیں، زبان بند ہے بولتے ہیں، آنکھیں بند ہیں دیکھتے ہیں، کان بند ہیں سنتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے آرام سے جہان کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ وہ میرے ہو گئے، جب میرے ہوئے تو میں اپنوں کو دوسروں سے جدا تو کروں گا نا۔ تم دیکھو گے تو تمہاری نظر رکے گی، اور میرا بندہ دیکھے گا تو پہاڑ کا سینہ چیر کے بھی نظر نکل جائے گی۔ این دانستند ایشاں عظمہ ہست فرق درمیاں بے منتہا، بے منتہا کوئی حد ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب حد ہی نہیں تو فرق کی، جب حد ہی نہیں ہے تو تم کس طرح محدود کرو گے؟ یہ شخص جس نے نبی کو نہیں پہچانا، اس کے اور نبی کے درمیان جو فرق ہے اس کی انتہا نہیں ہے، اس کی انتہا۔ اگر انتہا ہوتی تو ہم کہتے کہ اتنا فرق ہے۔ زمین اور آسمان کے فاصلے تو ناپے گئے ہیں، ایک آسمان کی موٹائی تو معلوم ہو گئی ہے، اور 7 آسمانوں کے درمیان کے پردے اور ان کی موٹائی، ان کا تو اندازہ لگ گیا۔ عرش کی لمبائی چوڑائی کو تو کہہ دیا گیا ہے، جہنم کی لمبائی اور گہرائی بتا دی گئی ہے، اور کیا نام ہے جنت کی پہنائی بتا دی گئی ہے، سمندر کی پہنائی بتا دی گئی ہے، سورج کی ہماگیری بتا دی گئی ہے، لیکن فرمایا یہ سب حد کے اندر ہیں، مگر میرے نبی کا درجہ ان حدود سے آگے ہے۔ اگر حد ہوتی تو ہم بتاتے، جب حد ہی نہیں تو پھر اے منکر سن کہ تو اور ہے وہ اور ہیں، تو جہنم میں ہے وہ قاسم جنت ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ جہنم میں ہے اور وہ بھی جنت میں، یہ لفظ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ وہ یہ جہنم میں گیا انکار کر کے، اور حضور جنت جائیں گے، سب کو جنت عطا فرما کے جائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میرا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، میرا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، اور وہ اسی سے راضی ہوں گے کہ جو ان کا ہو کے رہے گا۔ حضرات گرامی یہاں 3 مثالیں انہوں نے اور دی ہیں، لیکن اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں چونکہ یہ مسئلہ لمبا ہو گیا، لیکن 3 مثالیں آہستہ آہستہ میں عرض کر دوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہرن بکری سینگ دونوں کے ہیں، ٹانگیں 4 ہیں، چمڑا اور بال ہے، غذا بھی ایک جیسی، پانی بھی ایک جیسا ہے۔ غذا بھی، وہ بھی جنگل میں، یہ بھی جنگل میں، وہ بھی پانی پیے یہ بھی پانی پیے، وہ بھی پتے کھائیں یہ بھی پتے کھائیں، وہ بھی گھاس کھائے یہ بھی گھاس کھائے۔ لیکن جب غذا کا ماں حاصل خارج ہو تو ایک کے پیٹ سے مینگنیاں نکلتی ہیں اور دوسرے کے پیٹ میں کستوری بن جاتی ہے۔ تو کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ تم سینگ دیکھ کر کہتے ہو کہ یہ میری بہن ہے، دونوں کان دیکھ کر کہتے ہو کہ لے میری خالہ ہے، میں کرتے ہیں تو تم کیا سمجھتے ہو چاچی ہے میری؟ شکل ہم تمہارے لیے اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے درمیان لڑائی نہ ہو، لیکن جب ہم حقیقت پر سے پردہ اٹھائیں گے تو پھر تم اور ہو اور وہ اور ہیں۔ اور اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن سے بشریت میں زندگی کے روز و شب گزارنے والوں بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ میری حقیقت میرے رب کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ لم یعرفنی حقیقتاً غیر و ربی، میں جانوں اور میرا رب جانے، تم نہیں جان سکتے۔ اور بتانا بھی چاہوں تو وہ اس جگہ، وہ اس مقام کی بات ہے جہاں آپ کی رسائی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھانا بھی چاہوں تو متشابہات میں سے ہے، متشابہات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری نہیں۔
متشابہات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری نہیں۔ مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عروج مصطفیٰ، انتہائے نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس طرح یہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ متشابہات میں سے نا، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، اور حقیقت مصطفیٰ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ ہم اتنا ایمان رکھیں گے اور رکھتے ہیں اور رہے گا کہ اللہ نے جو اپنے محبوب کی حقیقت بنائی ہے وہ ہمارے ادراک سے وراء الورا ہے، اس پر ایمان ہے، سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہی تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثالیں دے کر ارشاد فرمایا کہ مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، غلامی کی زنجیر اور غلامی کی رسی، غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مصطفائی زندگی اختیار کرو تاکہ کائنات میں تم معزز ہو جاؤ۔ حقیقت مصطفیٰ نہ جانو بلکہ شریعت مصطفیٰ کو سمجھو، اور جب مصطفیٰ کی شریعت کو سمجھو گے تو پر قریب جاؤ گے۔ تو یہ صرف قال کی منزل ہے جو قول رسول ہے۔ جب قول رسول سمجھو گے تو آپ کی رسائی فعل رسول تک ہوگی۔ قول رسول سے گزرو گے تو فعل رسول پر پہنچو گے۔ جب قول اور فعل یہ اخلاص کے ساتھ حد کمال کو پہنچیں گے تو پھر حال رسول سے واسطہ پڑے گا۔ حال رسول کے لیے الفاظ نہیں ہیں، قول رسول کے لیے بھی الفاظ ہیں، اعمال رسول کے لیے بھی الفاظ ہیں۔ حال رسول احساسات ہیں، یہ وجدانی کیفیت ہے۔ کیفیتیں جب حرف میں آئیں تو کیفیت نہیں رہتی، لہٰذا کیفیت حرف میں نہیں آ سکتی اور حرف کیفیت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قول، ان کے فعل سے زندگی بنتی ہے، اور جب زندگی مکمل ہو جائے اقوال میں، افعال میں، کردار میں، گفتار میں، پھر حال رسول سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور قول دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولو، عمل دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولو، نقش پا دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولو، نبی کی محفل دیکھنی ہو تو آنکھیں کھولو، نبی کا فرمان سننا ہو تو آنکھیں کھولو اور کن متوجہ کرو، نبی کا حال دیکھنا ہو تو گم ہو جاؤ رسول کریم کے حال میں، اور جب حال مل جائے تو تم بھی بے حال ہو جاؤ گے۔ جب تم ہی بے حال ہو تو حال کیا بتاؤ گے؟ وہ ایک ہی ذات ہے کہ حال میں رہ کر دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے، عقبہ بھی ہے، عقبہ بھی ہے، عالم لاہوت بھی ہے، ناسوت بھی ہے۔ چونکہ ناسوت میں محبوب ہے، لاہوت میں محبوب ہے، رابطہ ادھر بھی ضروری ہے جو حال کا معاملہ ہے، اور ناسوت میں اپنی امت ہے، یہاں بھی ضروری ہے کہ امت ادھر رہتی ہے، نبی ادھر بھی ہے، نبی ادھر بھی ہے۔ ادھر حال سے ہے، ادھر قال سے ہے۔ ہم چونکہ یہاں ہی رہتے ہیں اس لیے ہمارا تعلق حال اور قال سے ہوگا، اور اسی کا نام شریعت ہے۔ اور جب شریعت اپنے فیضان انڈیل دیتی ہے تو پھر طریقت شروع ہوتی ہے۔ طریقت صرف الفاظ ہے، جو اس کے اندر کیفیت ہے اس کے لیے لفظ نہیں ہوتا۔ یہ محسوسات ہے اور محسوسات کے لیے لفظ نہیں ہوتے۔ یہ صوفی کا دل جانتا ہے، عاشق کا دل جانتا ہے، عاشق کا دل جانتا ہے۔ ورنہ ابو ہریرہ سے پوچھو، یہ آخری جملے میرے، کہ ابو ہریرہ کو نبی پاک نے فرمایا جاؤ نا، گھر کا بھی خیال رکھو، دیر سے ملو نا، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گئے اور واپس آ گئے۔ یہ ایک درس میں پہلے ہی بیان چکا ہے لیکن ضمناً پھر عرض کر دوں۔ واپس آئے، بلا ابو ہریرہ آپ گئے نہیں؟ گیا تو تھا۔ پھر رکے نہیں؟ رکا تو تھا، لیکن ابھی گئے اور ابھی آئے؟ ہاں گیا تھا لیکن زمانے کے بعد واپس آیا، ایک زمانے کے بعد واپس آیا ہوں۔ اور حضرت جامی اللہ غنی قدس سر سامی وہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے محبوب کو دیکھوں تو حضرت ابو ہریرہ کی کیفیت یہ تھی کہ اگر میں 1000 دفعہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیکھتا ہوں تو پھر اندر سے آواز آتی ہے ایک بار اور دیکھ لیں اللہ ہنوز و مارزو باشد کہ یک بار دیگر بھی نہ. تو حقیقت دوستو یہ سارا معاملہ محبت کا ہے، عشق صادق کا ہے اور کیفیت کا ہے، اور جب تک عشق غالب نہ ہو انسانیت کے جوہر کھلتے نہیں ہیں. جب تک محبت رہنما نہ ہو محبوب نہیں ملتا، اور جب تک عشق جلائے نہ تقوی کا لباس ملتا نہیں ہے. تو آپ چونکہ تمام حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محب ہیں، اور سنی ہونے کا آسان ترجمہ ہے کہ عشق رسول میں گم جانے کا نام ہے. ایک ایسا طبقہ کہ جو اپنا ہوش، اپنا خیال، اپنی چاہت، اپنی طبیعت، اپنی عادت، اپنی خو و خصلت نہیں رکھتا، جو ہے محبوب ہی کا ہے. یہی سنی ہونے کی بڑی دلیل ہے. ورنہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، حیدر کرار، تمام صحابہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اس قدر محو ہو چکے تھے کہ ان سے جو بات کوئی سنی جاتی تو خوشبو رسول ہی آتی تھی. حضرات ہمیں اللہ تعالیٰ بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور قیامت تک جب تک زندگی ہے ہر آدمی کی اپنی قیامت ہے. جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی قیامت شروع ہو ہی جاتی ہے. تو قیامت تک ہمیں وہ قیامت نہ سمجھو وہ جو عشر برپا ہوگا. جب اپنی موت آئے گی تو وہ قیامت ہے، اور ہر ایک کو قیامت تک نبی پاک کی غلامی میں ثابت قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین بحرمت سید المرسلین یہ تمام حاضرین اور یہ تمام ناظرین و سامعین جو سامنے تشریف فرما ہیں، علماء، فضلاء، دانشور، صوفیاء، یہ تمام دوست جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور نور ٹی وی کے دیکھنے والے، نور ٹی وی کے ذریعے پیغام حق اور سوز و گداز کی کیفیت کو محسوس کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ سب کی دنیا اور آخرت روشن فرما، سب کے دلوں کو نبی پاک کی محبت کا قیدی بنا، اور سب کو ظاہراً باطناً اپنے نور سے منور فرما. فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم.